بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، الرحمان اکیڈمی کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام کے ذریعے ہم مختلف مفتیان کرام سے ہمارے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوالات جو کہ مختلف مواقع پر آپ نے مفتیان کرام سے پوچھے ہوتے ہیں، انہی سوالات کو دیکھتے ہوئے ہم مفتیان کرام سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابراہیم جمال صاحب، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ بٹیر کھانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹیر کا گوشت حلال ہے اور بٹیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیکڑے کا سوپ پینا کیسا ہے؟ کیکڑا ایک حرام اور ناجائز، یعنی اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ کیا ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام جانور ہے، اور لہذا جو ہے وہ اس کو کھانا یا اس کا سوپ پینا یا کسی بھی طرح اس کو بلا عذر کے استعمال کرنا، یہ جو ہے وہ ناجائز حرام ہے۔ تو صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ اور دعائے قنوت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دعائیں قنوت یعنی جو وطر کے اندر پڑھی جاتی ہے، یہ مستقل پورے سال جو ہے وہ کیا ہے، ایک مسنون عمل ہے، اور وطر میں جو ہے وہ دعائیں قنوت کا پڑھنا، البتہ اس کے صیغے مختلف طور پر روایات میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ایک احناف کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے، دعائیں قنوت کے صیغے ہیں، تو وہ تو جو پڑھی جاتی ہے پورا سال اہتمام کے ساتھ وطر میں پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں۔ البتہ قنوت نازلہ جو ہے وہ بعض خاص مواقع پر، جہاں کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ جہاں مثلا مسلمانوں پر جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں، مسلمان کسی جگہ تکلیف میں ہو، یا مسلمانوں کے اوپر کہیں سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے اور مسلمان جو ہے وہ پریشانی میں ہو وغیرہ ذالک، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ صرف اسی دوران کیا جاتا ہے جس دوران جو ہے وہ مسلمانوں پر کسی علاقے میں پریشانی ہو، کسی مصیبت کا شکار ہو مسلمان، تو انہی دنوں میں صرف اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ بھی فجر کی نماز میں رکوع کے بعد۔ تو صاحب، گیس پریشر کے لیے مشین لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، گیس پریشر کی مشین لگانے کے اندر ہمارے ہاں جو مفتیان کرام ہیں اور ان کی دو رائے ہیں، اور ایک صورت تو یہ ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ گیس پریشر کی مشین قانونی طور پر جو ہے وہ کیا ہے، درست نہیں ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، کہ لامحالہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس گھر میں گیس پریشر کی مشین لگی ہوگی تو اس کے آس پاس کے جو دیگر گھر ہیں ان میں گیس بالکل نہیں آتی، پھر ساری گیس کو گویا کہ وہ مشین کھینچ لیتی ہے، تو اس سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے، دوسروں کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو لامحالہ ان دو خرابیوں کی وجہ سے بعض مفتیان کرام اس کو منع کرتے ہیں اور اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت جو کچھ مفتیان کرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ اس زمانے میں انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کی فراہمی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، منتظمین انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اور انتظامیہ اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی سے قاصر ہے، اس ذمہ داری کو پوری طور پر ادا نہیں کر پا رہے۔ تو چونکہ اب یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تو انسان کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کر لے، چاہے اس میں کسی دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص شدید بھوک میں ہے، ایک مثال دے کے سمجھا، شدید بھوک میں ہے، اب اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس سے خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ مر جائے گا، تو اب اس کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے تو وہ دوسرے کی اٹھا کر کے بھی کھا لے، اگرچہ اجازت نہیں دی دوسرے شخص نے، لیکن ابھی جان بچانا ضروری ہے، اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا گویا ضروری ہے، تو اس لیے وہاں پہ شریعت نے اجازت دی، اگرچہ بعد میں کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ اس دوسرے کو اس چیز کے پیسے ادا کریں، قیمت ادا کریں وغیرہ ذالک، تو اس بنیادی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بعضوں نے اس کی اجازت دی کہ چونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت میسر نہیں ہے تو اس لیے لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر تو کسی علاقے میں ایسی کوئی صورتحال ہو کہ جہاں مثالیں سب نے لگائی ہوئی ہیں، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی آپ گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے آس پڑوس میں سب نے لگائی ہوئی ہیں گیس مشین، اور اب اگر آپ نہیں لگاتے تو بالکل آپ کے یہاں گیس نہیں آئے گی،
تو ٹھیک ہے، پھر وہاں ان مفتیان کرام کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر لگا لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن ابتداءً صرف آپ لگائیں اور نیت آپ کی یہ ہو کہ جو ہے وہ دوسروں کا آئے نہ آئے، مطلب آس پاس نہیں لگی ہوئی کسی کے یہاں، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرے یہاں تو گیس پوری ہے، تو گویا اس میں دوسروں کو نقصان دینے کا اندیشہ زیادہ غالب ہے، تو پھر وہاں نہ لگائے تو زیادہ اچھا ہے. تو صاحب موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں شریعت نے موضوع پر مسح کرنے کی بالکل اجازت دی ہے، اور مسح علی الخفین یہ ایک بنیادی باب ہے ہمارے یہاں فقہ کا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے یہ موضوع پر مسح کرنا جو ہے وہ کیا ہے ثابت ہے. البتہ شریعت نے اس کے اندر کچھ شرائط ضرور لگائی ہیں. ہر قسم کے موضوع پر مسح کی اجازت نہیں دی. صرف چمڑے کا موضع ہو پورا مکمل تو اس پر جو ہے وہ کیا ہے اجازت ہے، یا اگر مکمل چمڑا نہیں بھی ہو تو اس کا جو نیچے کا تلوا ہوتا ہے وہ کم از کم چمڑے کا ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو یا چمڑے کا ہو کہ وہ اوپر اس کو باندھنا نہ پڑے، اس کو باندھنا نہ پڑے، بغیر باندھے وہ رک جائے اور اس کو بندہ پہن کے چل سکتا ہو کئی 2-3 میل تک، تو پھر اس موضع پر جو ہے وہ کیا ہے مسح کرنے کی اجازت ہے. عام جو ہمارے یہاں کپڑے کے موضع ہوتے ہیں جس کو ہم ویسے ہی پہن لیتے ہیں، جوتوں کے ساتھ پہن لیتے ہیں، تو یہ عام جو پتلے باریک کپڑے کے جو موضع ہوتے ہیں تو ان موضوع کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا مجھ سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ خواتین کی مروجہ نعت خوانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں خواتین کی آواز، جس طرح خواتین کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں پردے کا حکم دیا، اسی طرح خواتین کی آواز بھی ایک پردے، یعنی خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کریں. اس لیے جو ہے وہ کیا ہے خواتین کا اگر ایسی صورت ہو کہ خواتین اپنی ہی یعنی عورتوں کے سامنے ہی نعت خوانی کریں، وہاں کسی کوئی غیر محرم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں تو اجازت ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ خواتین کی صورت ایسی ہو کہ وہ نعت خوانی کریں اور پھر اس کو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر یا اور کہیں چلایا جائے، یا ایسی محفلوں میں نعت خوانی کریں جہاں غیر محرم مرد بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ کیا اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے بالکل. تو صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز پڑھتے ہوئے فجر کا وقت داخل ہو جائے تو وطر کی نماز ادا ہو جائے گی یا قضا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں وطر کی نماز اگر پڑھ رہا تھا اسی دوران میں فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اپنے وطر کی نماز کو جو ہے وہ جاری رکھے اور اس کو اسی طرح مکمل کر لے، وہی وطر کی نماز اس کی کافی ہو جائے گی اور وطر کی نماز اس کی ہو جائے گی. تو اگلا سوال یہ ہے کہ احمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ بطور ذکر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں جو روایات کے اندر مسنون اذکار موجود ہیں اس میں مختلف اذکار موجود ہیں، کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے اور دیگر درود شریف کے کئی صیغے ہیں، تو ان مسنون اذکار کو پڑھ لینا بطور وظیفے کے زیادہ بہتر ہے. احمد رسول اللہ یا صرف محمد رسول اللہ اس طرح کی کئی مسترد کتابوں میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور کوشش ہی کی جائے کہ ایسے جو منقول وظائف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو باصور دعائیں ہے ان کا اہتمام زیادہ جو ہے وہ کیا بہتر ہے. تو صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ نماز پڑھتے ہوئے تنگ کر رہا ہے تو وہ خاتون موبائل کے اندر کوئی کارٹون وغیرہ لگا دیتی ہے جس میں میوزک ہے اور اس میوزک سے اس کی نماز میں خلل بھی پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر فی نفسی ہی نماز کی بات کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی، نماز فرض ادا ہو جائے گا اگر فی نفسی ہی نماز کی بات کرتے. البتہ یہ بات دوسری طرف آئے گی کہ یہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. تو لازمی سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت یہ بنیادی چیز ہے اور شریعت اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں، بہت سے جو ہے وہ مسائل اور بہت سے احکامات شریعت میں موجود ہیں، اور لامحالہ ایک بچے کو موبائل میں کارٹون لگا کے دینا جس میں میوزک ہو تو گویا یہ بنیادی طور پر اس کی تربیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ہم اس کی بنیاد میں ہم میوزک کو ڈالنا ہے، تو جس سے جو ہے وہ ابھی تو کرنٹ صورتحال یعنی کہ ہم یہ جہاں اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ آ رہا ہے، نماز کا جو فرق پڑ رہا ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں آ رہا، اور اس سے بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میوزک دیکھ رہا ہے، اور میوزک بہرحال ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے.
تو اس سے ابتداءً ہی بچپن سے ہی جب اس کو میوزک کی عادت ڈلے گی تو پھر لامحالہ بڑے ہو کر کے بھی وہ میوزک کے پیچھے ہی جائے گا، نماز کے پیچھے نہیں جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے اس کو منع یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی ایسی کر لی جائے کہ جس سے بچہ تنگ نہ کرے نماز کے دوران، تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تمام ناظرین کا شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. انشاءاللہ بہت جلد اگلے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.